الصلاة والسلام على رسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم درود پاک شاہد طریقت بلند غریب نواز حضرت قبلہ دیوان عالی سیدی معینی اجمیری صدر جماعت اہل سنت پاکستان مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی پیر طریقت مخلص فی اللہ حضرت علامہ مفتی محمد جاوید صاحب برادر عزیز خطیب یورپ حضرت علامہ راج صاحبزادہ حافظ محمد فاروق صاحب چشتی مہمان خصوصی برادرم سید ذاکر حسین شاہ صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان معزز مشائخ علماء کرام اور نہایت کرم فرما معزز عالمین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطیب ملت صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب اور آپ جملہ الوقار اس عظیم الشان خواجہ غریب نواز کا انعقاد سے مبارکباد مستحق میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اس مخلصانہ کوشش کو محنت و محبت کو اپنی بارگاہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور پھر محبوب دیا محبوبہ کی بارگاہ نوازی. آپ حضرات کافی دیر تشریف فرماؤ اور میرے کو پہلے اپنے علماء کے عظیم خطابات سماعت فرما چکے ہو.
سرکار کے سناخانہ نے اپنے اپنے وقت کی بارگاہ رسالت کی بارگاہ ولایت پیش فرمائی. میں تھوڑی دیر واسطے حاضر ہوں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حق کہن کی حق سنن کی سن سنا کی جان بہن کو اس عمل کی توفیق عطا کرے. آج کا یہ پروگرام خالص مذہبی پروگرام ہے اور حضور سلطان عظیم کی بارگاہ خراجی عقیدت پیش کرنا ارادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بے شمار اولیاء اللہ پیدا ہوئے اور ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہے. خدا نے ہر بندے کی ایک اپنی شخصیت ہے اور ابھی اہل سنت یہ عقیدہ رکھنے ہیں کہ یار تو بھی قربان جائیں گے نارے یار کے کل پہ آئے. حضور تو بھی صدقے حضور کے مرنے والے تو بھی صدقے اور یہ اعزاز صرف سنو حاصل ہے. کوئی صحابہ سے گیت گاتا ہے اہل بیت کے منہ کھولتا ہے, کوئی اہل بیت کے نعرے مارتا ہے صحابہ سے منہ کھولتا ہے, کوئی توحید کرتا ہے مقام رسالت کا انکار کر رہے ہیں. خدا بھی پوری کائنات بھی کسی کلے ہو ساری جماعت واحد جماعت ہے کہ اللہ کی توحید سے بھی ساڈا عقیدہ ہے, سرکار کی رسالت سے بھی نعرے اسی لگاتے ہیں, اہل بیت کے دروازے سے منگتے بن کے بھی اسی کھلونے ہیں, صحابہ کی عظمت کو سلام بھی اسی کرتے ہیں, غوث اعظم کی 11ویں بھی اسی دینے نواز کا دن بھی اسی مناتے. خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی. ہمارے سے آئی ہے محمد کی سناسانی, ہمارے سے آئی ہے محمد کی سناسانی. نبی کو نور کہنا تو یہ ادنا سی عقیدت ہے, جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ ساری بلب نور آ. اسی حضور تو بھی صدقے, حضور دے مرن والے ہیں تو بھی صدقے. ہر ولی دے قدماں دے جوڑے سنی دے سر دا کار, مگر اج دن منا رہے ہیں اس عظیم انسان کا کہ جیڑا آیا سی اجمیر میں چند سنگی لے کے جدو جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ محمد عربی کا دیوانہ بن چکا. کچھ تو بات ہے خواجہ تیرے میخانے میں کہ دور دور سے میخار آ کے پیتے ہیں, گئے سن تے چند سنگی نال اور پھر ایسی اذان پڑی, ایسا نعرہ بلند کیتا, اسلام بھی اور سما روشن کی تھی. یارو تاریخ پڑھ کے دیکھو, دہلی تو لے کے اجمیر تک کا جڑا سفر ہے نا, صرف دہلی تو اجمیر تک اس سفر میں 80,000 غیر مسلمان اسلام قبول کیا. 100 سال تو بعد دیوبند میں بھی ایک جشن منایا گیا. پہلا 7 سالہ جشن دیوبند, میں تفصیل میں نہیں جانا, کئی مرتبہ کر چکے. پہلا 7 سالہ اسی اج غریب نواز کی یاد بھی پروگرام کر رہے ہیں, کانفرنس کر رہے ہیں, تو صدارت کون کر رہے ہیں؟ اسے چمنستان دیکھ کھول, اسے بعد دی کلی حضرت دیوان آل سیدی. تو پہلا 7 سالہ جشن ہوا, صدارت کی نہیں کی تھی اندرا گاندھی. پوری وجہ یہ ہے کہ کرسی صدارت یا سجادہ صدارت انہوں دتا جاتا ہے جہاں اپنی جماعت میں بڑا ہوئے بزرگ. تو بزرگ نہ ہوگا تو بزرگ نہیں مل جائے تو پھر کام سے چاہ جائے. تو پہلا 7 سالہ جشن ہوا تو صدارت کی تھی اندرا گاندھی نے. اخبار پڑھ کے دیکھو, ایک اخبار کا بیان یہ تھی کہ 3 لاکھ علماء کٹھے ہوئے اور 20 لاکھ کا اجتماع. لاہور جدو واپس سے علماء واپسی پہ آن لگ پے نا, تو اخباری نمائندے نے پوچھا, کسی نے کیا کہ 20 لاکھ کا اجتماع بھی 3 لاکھ علماء. کسی کو پوچھا گیا, انہیں کیا نہیں 15 لاکھ کا اجتماع تھی 2 لاکھ علماء سن. مفتی محمود صاحب آئے, انہیں کو اخباری نمائندے نے پوچھا
انہوں کیا تقریباً 10 لاکھ کا اجتماع تھی، کوئی 80,000 علماء سن، یعنی مختلف بیان سن. چلو جی 80,000 مولوی کرنا ہو، 10 لاکھ عام لوگ کرنا ہو. صدارت کنے کی تھی؟ اندرا گاندھی نے. 1.5 گھنٹہ انہیں تقریر کی تھی، جیڑی تقریر ٹی وی سے سنائی گئی، ریڈیو سے نشر کی گئی، اخبار چاہیے، اور بند کمرے میں علماء دیوبند نال جیڑی وہی ملاقات ہوئی کئی گھنٹے کی، وہ لگا ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہنا ہے کہ 80,000 مولویاں کی کراڑی پھنس گئی. آئی بھی کراڑی گئی بھی کراڑی، آئی بھی ہندو گئی بھی ہندو، آئی تامی غیر مسلم گئی تامی غیر مسلم. 80,000 توحید کا نام نہاد ٹھیکیدار ایک کراڑی نو مسلمان نہ کر سکیا. وہ اسی وہ دن منانے ہیں جڑا گیا تے کلا جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ مصطفیٰ دا سرکار کا دیوانہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا 90 لاکھ کی کہو گے؟ اے ولی دی نگاہ کا خیر تھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. ساڈے لئیے کے علاقے سواد شریف ہے، حضرت میاں غلام حسن سلاکوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے صرف اپنی نگاہ نال 800 کافرانو مسلمان کیا. صرف نگاہ نال، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. زبانی کدے کسی نے نہیں آخیا کرنا پڑا. جڑا سامنے آیا ایک باری پیار نال دیکھ چڑے، بس پتا نہیں ہونا نگاہ مت کی جادو سی. پیار نال ویکھیا تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. افسر مراد پہ جناب سب سر چکا کے چادر کی بکل ماری ہوئی ہے. اچانک کوئی سامنے آ گیا غیر مسلم ویکھیا، ان دولت ایمان عطا ہو گئی. سرگودے ریل گڈی آپ بیٹھے سن، ریلوے اسٹیشن سے ٹرین کھلوتی سی. آپ کا مرید خاص آپ کے پیر پہ دبا سی، چادر کی بکل ماری. مرید نے ویکھیا کہ سکھ لڑکا 18 سال کا جوان ہے، حسینو جمیل کنڈلا والے وال نے پورے فارم سے پیا چل رہے. بات مرید بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، انہیں پیر ذرا زور نہ دبایا. جہے مرید 24 گھنٹے مشائخ نہ کرتے ہیں نا، وہ باقی مریدوں ذرا مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے توجہ زیادہ ہوتی ہے، مہربانی زیادہ ہوتی ہے. عام مرید پیر نہ وہ بات نہیں کر سکتا جڑا خاص مرید کر لے، ذرا فری ہو جاتے ہیں. تاجدار گولڈا حضرت پیر میرے نشاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مرید خاص ہی ملک پہنتا میرے مرید میں بات لکھی ہوئی. پیر صاحب کی یہ کرامت سے بڑی مشہور تھی نا کہ جی اولاد نہیں تھی ہوتی، آپ جوین دم کر کے دے دیتے. میاں بیوی جوین کھاؤ، انہیں جوین کھانی اللہ تعالی نے کرم کرنا، اولاد نصیب ہو جاتی. گرمیاں کا موسم سی، حضرت صاحب دوپہر کا وقت ایک کیلولا فرما رہے تھے. تاجدار گولڈا ملک پہنتا چٹائی سے لیٹیا، حضرت صاحب چارپائی سے آرام کر رہے ہیں. گولے شریف دیا گلیاں بچیاں نے شور پایا، بچے کھیل رہے سن. جب بچیاں نے شور پایا تو حضرت صاحب دیا تاجدار گولڈا نے پہلو بدلیا تو پہلو بدل کے فرمان لگے، وہ کہتے یہ شور کا در شور کا در پہلا کہنا بابا تاری جوان پہ چیکری میرا خاص مرید ہوتا ہے وہ پیر نال بات کر سکتے. بابا تاری جوان پہ چیکتی ہو وہ مرید کی خاص انہیں میاں صاحب نے پیر زور نال دبایا. میاں صاحب فرمایا کی پیا کرنا؟ کہنے لگا
بابا جی ایڈا سونا منڈا دولت تر جائے تو تھوڑی فقیری کس کام کی؟ نظر کی جامانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب ہوگا۔ فرمایا کتنے آئی؟ انہیں کیا حضور آؤ پلیٹ فارم سے پیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی نے نظر بلاج مل دیکھی، پیار پڑی نظر پائی تے نوجوان دی چیخ نکلی، پلیٹ فارم تے گر گیا تے زبان تو جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ ٹرین چلی اور دور دیا زلفوں کا کہہ دینا کلمہ پڑھے، لوگوں نے گھر جا کے دسیا کہ تھوڑا منڈا مسلمان ہو گیا۔ میاں حسن سوال بھی ٹرین چ بیٹھا سی، انہیں پتا نہیں تے منڈے نے کی جادو کیتا ہے، انہیں پتا نہیں تے منڈے کو کی آخیا منڈا تا مسلمان ہو گیا۔ سکھا نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے سرگو کی عدالت میں کیس کر دیا، تاریخ ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، عقیدت ماننا۔ کمرے عدالت تو بعد آپ خاص سے اپنی چادر بچھا کے بیٹھ گئے، بلاوا آئے گا کہ اندر جاؤ۔ آج عدالت بڑی ہوئی، جج ہندو، وکیل ہندو کا سکھ، لڑکے کی ساری برادری کٹھی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی میاں حسن سبان بھی پیش ہو گئی، اللہ کا بلی اٹھ گیا، جس کی چادر کی بکل ماری، نظر نیویاں ہولی ہولی قدم چکتے چکتے عدالت میں پیش ہو گئے۔ جج کہتا ہے میاں حسن سوال بھی تسی ہو؟ فرمایا میں۔ انہیں آخیا اس منڈے کو تسا آخیا کلمہ پڑھ، اور اللہ کے ولی نے سر چکیا، اکھاں کھولیاں، کمرے سجے پاسے ویکھنا شروع کیتا، فرمایا تمہیں میں آخیا کلمہ سجے پاسے ویکھنا شروع کیتا، فرمایا تمہیں میں آخیا کلمہ پڑھو۔ اتنے لفظ کہن دی دیر سی تے جج بھی پیا پڑھے، وکیل بھی پڑھ رہے سن، وہی برادری بھی پڑھتی ہے لا الہ پڑھیے لا بڑے ہوشیار ہوئے تو چشتیاں والا نام پیدا کرو، پتا چلے غریب نظام کے منگل والے باتیں۔ اجمیر تک کا سفر دہلی کو لے کے 80,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اجمیر پہنچے، تالاب کے کنارے سے مسلح بچھا دیا، چند درویش نام اللہ نے ولی نے پہلی اذان اجمیر میں صاف ہوئی۔ اذان میں بھی پڑھنا ہے، اذان تسی بھی پڑھتے ہو، تسی پڑھو، میں مسیطے نہیں آتا، میں پڑھا تسی مسیطے نہیں آتے۔ اذان معین الدین نے پڑھی، 90 لاکھ مصطفیٰ کا دیوانہ۔
اقبال نے اس واسطے کیا نا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، وائل قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، اسی زبانی جب خرچ کرنے انہوں نے نبی کریم دی محبت میں ڈب کے بات کی تھی تو سننے والے نے سنی، تالاب کے کنارے سے مسلح بچھایا، اذان پڑی، راجے کے سپاہی آ گئے، انہیں آخیا گل سن بابا، یہ جس تالاب سے تو بیٹھا نا ساتھی لے کے، یہ تے راجے دا تالاب ہے، یہ خاص تالاب ہے، آب نہیں، اٹھ جاؤ۔ فرمایا بڑا پانی یہ تالاب بھریا ہوا ہے، ساڈے پین نال یا خرچ کرنے کہڑا کمی پی جانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، راجا صاحب کا حکم ہے۔ فرمایا اچھا پھر ایک لوٹا بھروں گی اجازت دے ہوگی۔ انہوں نے بابے نے کی مسئلہ لانا، لے بابا لوٹا مار کے اٹھنے والی گل کر، آپ نے لوٹا تالاب پایا تو سارا پانی لوٹے سپاہی آخیا بابا تیری بڑی مہربانی، تو غسل کر، پانی پی، لوٹے پال، جو مرضی کر، لوٹا اپنا واپس۔ چار کتاباں ارشو لکھیاں، پنجواں لکھا ڈنڈا، ڈنڈے باجو منہ نہ بجے بے دینا کا ڈنڈا، رب رب کر کے ویخ، پھر ویخ تینوں اللہ کی مقام عطا کر۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ جدو چاہتا لکھ دینا، جدو چاہتا مٹا دینا، کتاب نہیں ہوئی۔ ہوں میں تھوڑے کو پوچھنا، ایمان نال دسو، ابھی اپنی ڈائری میں کوئی بات اس واسطے لکھنے ہیں، لکھ لویے کدھر بھول نہ جائے، تحریر کر لیں گی بھول نہ جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے؟ یہ سوچنا بھی کفر ہے، جو لوگ بولے تو پھر لکھنا کیوں؟ کہ یہ لکھ لینا تو پھر مٹانا کیوں؟ یا اللہ جب مٹانی سی تو لکھی کیوں؟ جب لکھی ہے تو پھر مٹانا کیوں ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ فرماتا کتاب میری اپنی ہے، بھاویں لکھا بھاویں مٹاوا، مولا جدو مٹانی سی تے لکھی کیوں؟ لکھی ہے تے مٹانا کیوں؟ اسی لکھنے لکھ لئیے، بھول نہ جائے، مولا تو بھولن والا نہیں۔ قدرت کی آواز آئی، نہ میں لکھن کا محتاج ہوں، نہ مٹاؤ کی ضرورت پڑتی ہے، لکھتا بھی یاراں دی مرضی تے مٹانا بھی یاراں دی مرضی۔ کوئی کہتا تو لکھ دے تو لکھ دینا، کوئی کہتا مٹا دے تو مٹا۔ بڈھی عورت حضرت شاہ چنچلال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ چاہتی ہے، بابا جی شادی کی ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں، نگاہ بند کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھولی، فرمایا میں لو محفوظ کی تعریف پڑھی ہے، رب نے تیری مقدر میں میٹھا میوہ لکھی ہے نہیں۔ روٹی روٹی باہر نکلی، کسی آخیا تو پہ رونی ہے کہ بابے نہ کو گئی تھا، وہ کہتے ہیں تیری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ کسی آخیا بڑی امام صاحب کو عقیدت من سے بھی چالی چل بڑی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو گئی، بابا جی مہربانی کرو، انہیں اکھ بند کی دیکھے، جب آپ کھولی کہ وہ سامنے بہ کے رونے پہ، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ فرمایا اچھا تو پھر کل وہ واپس آ گئی، بابے نے رات کال ملا دی، مولا کرم کر نہیں تو لکھ، قدرت کی آواز ہے چل تیرے کہنے سے لکھ دیں۔ 9 مہینے بعد رب نے انہیں منڈا دیتا۔ عورتوں کے عقیدے بڑے پکے ہوئے، جب منڈا انہوں ملیا نا تو پاک صاف جب ہوئی، انہیں منڈے کو کپڑے سے لپیٹیا، لپیٹ کے شاہ چنچلال رحمت اللہ علیہ کو آ گئی، فقیر کہنا بیٹھا ہے، تو کہنا تیری قسمت بھی کوئی نہیں ہے، ایک منڈا ہے۔ انہیں آخیا پاگل بے وقوف نہ ہو، کون کہنا منڈا تو کڑی ہے، انہیں آخیا منڈا ہے، انہیں آخیا چلی ہو گئی ہے کڑی ہے۔
انہیں دیکھا تو کڑی بڑی پریشان ہوئی، چادر چل بیٹی بڑی امام صاحب کو چلی گئی. بابا جی تصا دیکھا سی منڈا ہوگا تو رب نے منڈا ہی دتا سی. میں گئی ہوں اتنے ایک فقیر کو جو نے آخیا کڑی فرمایا نہیں کرنا کسی مذاق کیا منڈا یا ملا ہوا یہ شاہ ہوئی انہیں دیکھا چلتا چنگی تسلی کر کے پھر آ نہیں سکتا. انہیں آخیا بابا گورنر ویک، انہیں آخیا تیکھ لے کڑی. انہیں دیکھا تو پھر کڑی پھر واپس لے گئی. بھائی امام رحمت اللہ علیہ فرمایا تو بار بار چکر لانی ہے گل کی. انہیں آ کے جناب گل ہے شاہ سلام صاحب کو گئی تھا، انہیں آخیا میری قسمت جی کوئی نہیں تے کول آئی. تصا فرمایا کل آئی، تصا دوسرے دن فرمایا اللہ تین اولاد دے گا، رب نے پتر دیتا. میں دکھان گئی میں تم بھی فقیر بنیا ہوا ویخ رب نے منڈا دیتا. انہیں آخیا کڑی میں ویکیا تو کڑی پھر تے کول آئی، تصا کیا منڈا میں واپس لے کے گئی بابا ویخ لیا منڈا. انہیں آخیا کڑی پھر کڑی بن گئی. آپ نے فرمایا ویخ لیا منڈا تین اور راہ کوئی نہیں لگتا گھر جان واسطے مڑ کے فقیر پر جانی ہے سانو واپس ہی لڑانی ہے. اور رب کا بن کر دیتے بائی مستعمل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علماء بیٹھے نے، صوفیاء بیٹھے نے. بائی مستعمل رحمت اللہ علیہ کا مقام ولیاں کی سب انجن میں فرشتیاں جذبت جبریل کا مقام ہے. حضرت بائی مستعمل رحمت اللہ علیہ کا مثال ہوا، قبر بھی دفن کر دیتے گئے. آ گیا فرشتے، فرشتیاں نے آخیا مر رب تیرا رب کون ہے؟ ہر قبر فرشتیاں نے آنے والی ڈیوٹی اور سوال کرنا ہے. میں رب تیرا رب کون ہے؟ بابے نے اٹھ کے بہ کے فرمایا تھی کون؟ انہیں آخیا بابے کدے سارے نے کسی سوال نہیں کیا، ہر قبر بھی جانے یہ بابا چنگے سارے کو پوچھا تھی کون؟ انہیں آخیا جی فرشتے ہیں ساری ڈیوٹی ہے، ابھی ہر قبر میں آنے ہاں، ابھی آ کے سوال کرنے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم اپنی ڈیوٹی تو نہیں روکتا، تم ڈیوٹی ضرور کرو، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ مسلمان کو جانے سے پہلے سلام آتی نہ سلام نہ دعا کے قبر آ گئے ہمارے سب بک تیرے رب کون ہے، چلو باہر نکلو مڑ کے سلام دیو پھر اگلی گل کرو. فرشتے آپ کے بابے نے گل تھی، فرشتے باہر نکلے پھر مڑ کے قبر آیا السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. مرد بک تھوڑا رب کون ہے؟ فرمایا کہ سلام دیتا جی مسلمان سمجھ کے دیتا جی کہ کافر سمجھ کے. انہیں آخیا جی مسلمان سمجھ کے کہاں سلام دیتا ہے؟ فرمایا پھر میرے نہیں پتا رب کون تھی آئے کتوں؟ انہیں آخیا جی اسی آسمانہ تو آیا ساری ڈیوٹی ہے. آپ نے فرمایا تصا ایڈا لمبا پینڈا کیتا میرے کو پوچھنے واسطے کہ تیرا رب کون ہے؟ جی میں کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، اللہ آخے میرا بندہ نہیں کہ میرے کہنے کا کوئی فائدہ ہوئے گا؟ فرشتہ آخیا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. فرمایا پھر میرے کو ایڈا پینڈا کر کے آئے وہ پوچھو کہ بابا تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بستوں کا جھوٹنا بھی عبادت سے کم رکھے گا. پوچھو یہ تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ حضرت بائی مستعمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خود ایک باری حج واسطے گیا کعبے کی زیارت واسطے. میں جانا پیا رستے میں ایک بابے بھی اور بیٹھے ہوئے اتلی صاحب والے چادر کی بکل ماری. میں کولو گزریا کہ بابے نے پھر تھلے چادر کی بکل ماری کنڈ کڈیا ہوا تو میں کولو گزریا تو کیا السلام علیکم. بابے ہوئی کہنے لگے وعلیکم السلام یا بائی مستعمل. فرماتے نے نہ میرے وال دیکھا تو جاننا پہچان تو میرا نام لے کے جواب جب دیتا کہ میں حیران ہو گیا کہ بابا ہے کسی منزل سے پہنچے ہوا. جان پہچان کوئی نہیں، نظر تھلے گئے تو جانتا میں کون ہوں. بابے ہوئی ہس پائے ہس کے فرمان لگے با یزید اپنا نام سن کے حیران ہو گئے جی آخے کہ حضرت آدم کی ساریاں پوچھتا نہ کیا تو کس کا بیٹا ہو کس کا بیٹا ہو کس کا بیٹا. واہ بابا من گئے تے مقام میں. باجید کدھر چلے ہیں؟ حضرت باجید مستعمل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عقیدت نال میری نظر جھک گئی میں بابے وال ویخ کے کیا گفت کستے کعبہ دار میں فقیر اے فقیر میں کعبہ ویکھن چلے ہیں کعبے کی زیارت واسطے چلے ہیں. فقیر نے کیا باجید بڑا لمبا پینڈا ہی مکے جائے گا رستے سردی بھی گرمی بھی آندھی بھی بارش بھی بڑا لمبا پینڈا کدے پیاس لگے گی کدے بھوک لگے گی کعبے جا کے کعبے کی زیارت کرے گا. اے باجید کعبے کا طواف کرے گا گفتم واسطے بگردم ہفت بار ان کا سب پھر میرے ہی واہ واہ
میرے جواب کر دیں حضرت بابا جی فرماندے نے میں کیا بابا جی تھوڑی شان تو بڑی ہے پر میں کلا شریف جا کے دیکھا گا آب زمزم پیاں گا جی سودے بوسے لوا گا مقام ابراہیم سے نفل پڑھا گا بابے جلال میں آ کے فرمایا اتنے جائے گا تو بیت اللہ نظر آئے گا ایک باری میرا پھیرا تے مار کے ویخ اللہ نظر آئے میرا پھیرا مار کے ویخ میں جب واقعہ پڑھیا تے حیران ہو گیا تے بابے رومی کی آواز آئی حیران ہونے کی لوڑ کوئی نہیں پیر کامل سورت پیر کامل پیر بھنگی نہیں بے نماز نہیں چرسی نہیں لٹ والا نہیں عیاش نہیں بدماش نہیں بلکہ پیر کامل سورت پیر کامل سورت یعنی دیدے پیر دیدے کبریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس شان والے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ پتا جی اپنی زندگی کی انقلاب کیویں آیا 10 پہ دے مدرسے میں ایک فقیر آ گیا بڑے پرانے کپڑے جتیاں پر نگاہ حسن رسول کا جلوہ سینے عشق مصطفیٰ کا سمجھ لگا قریب آ کے کتابوں والا اشارہ کر کے کیا مولانا این چیز کی مولوی صاحب علم دے لہرے فرمایا یہ کیلو کال است تو نمیدانی ہے کیلو کال ہے جڑا تو نہیں جانتا بابے کے قریب آ گئے ایک کتاب لکھی وہ کچھ ورکے ہوتے ایک صدر سے ہاتھ رکھ کے کیا این چیز مولوی صاحب نے دیکھا لکھیا سی منہ تو قبلہ ہوتا منہ تو پہلے بات مولوی صاحب آخیا فقیر صاحب کی جگہ پڑے فقیر صاحب میں نے کہہ دیا یہ کیلو کال است تو نمیدانی فقیر نے کیا اچھا آگے بھی گل نہیں کرنا چاہتا ساریا کتابیں چاہ کے پانی کے تالاب سو مولوی صاحب نے ڈنڈا پڑیا طالب علم نے ڈنڈے پڑے پکڑو فقیر نو مارو اگے اگے فقیر پیچھے پیچھے مولانا فقیر نے کیا مولوی صاحب کیوں گانا کر دو کیوں پریشان ہو کیوں ڈنڈے لے کے آئے ہو مولوی صاحب نے کیا تھا میرا سارا علم ڈبو دیتا میری زندگی کی محنت زندگی کی کمائی ساری پانی غرق کر دیتی فقیر نے چہرے سے جلال آ گیا فقیر نے کیا مولوی یہی گل تو میں کہنا چاہنا ہے ڈبن والی دولت کٹھی کیوں کی تھی کوئی ایسی دولت جمع کرتا جواب بھی تردید بیانوں کی طرح دی مولانا نے روک کے کیا میری تے ہوئی کمائی سی دبو دیتی فرمایا چلو سلام کی چھلانگ لگائی کتاباں چپ کے بعد نپاندے پہنے مولانا دیکھ کے حیران ہو گیا کسی کتاب کا ایک ورقہ بھی پڑھنے والی جلا دوں کچھ کتاباں سکیاں کتاباں مولانا دیکھ کے حیران ہو گئے کہ کیا فقیر صاحب قابل پانی جائے تو پیچھے نہ گلا نہ ہوئے فقیر نے کیا کی حالت یہ حال ہے جڑا تھی نہیں جانتے پھر خواجہ غریب نواز کانگریس بھی توڑوا لو حال ہو رہی اگے اگے کال ہو رہی پیچھے اگے فقیر پیچھے مولانا پگڑی ادھر پی ہے ڈنڈا ادھر گریا ہے رو کے کہندے نے مولوی ہر کس نہ شکر مولانا غلانے شمس تبریزی مولوی رومی بن نہیں سکتا جب تک اس فقیر شمس تبریز کا غلام نہ بنے پھر کال چلا گیا حال آ گیا فقیر آیا بھی چلا گیا مولانا نے پگڑی سر سے رکھی اپنے مسلے سے بیٹھ گئے طالب علم تو دانو بیٹھ گئے مولانا اور کی حکم ہے سبق شروع کریے
رو کے کیا ہونی تے سبق پڑھان دا مزہ آئے گا. مولانا جلال الدین رومی پھر ساری زندگی جڑا درس دتا اونا لبے لوا دے سی کہ قال لا بگزار مردے ہاشا قال لا بگزار مردے ہاشا اور میرے پائے نہ ملے پاماشا زیر پائے کا ملے پاماشا. علامہ اقبال مسجد میں گئے نماز پڑھنے واسطے. اقبال نے دیکھا چند داڑھی والے گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے ایک اردو کی کتاب پڑھ کے سب کو سنا رہے ہیں. اقبال صاحب نے نماز پڑھی دعا کی تھی اب چہرے سے پھیرے باہر نکلنے لگے. ایک داڑھی والا کہہ رہا علامہ صاحب آئیے دین سیکھیے. اقبال علامہ صاحب اقبال نے کیا کہاں ہے دین دکھائیے. انہیں کتاب اقبال نے پیش کی تھی اس میں دین ہے. اقبال نے بڑھ کے اٹھے موٹے موٹے آنسو اکھاں تیر گئے. اقبال نے کیا کھل گئے دیم جو اندر کتب ہے بے خبر دیم جو اندر کتب ہے بے خبر علم و حکمت در کتب دی از نظر. اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت در کتب دی از نظر. کتاب دین والا کہنے لگا اقبال کی کیا دیتے. اقبال نے کیا سچ کہنا دین کتابت نہیں دین بزرگاں کی نظر نبی کریم نے صحابہ نو کہڑیاں کتاباں پڑھائیاں سن کدوں کرداناں یاد کرائیاں سن. دین جو اندر کتب ہے بے خبر اور نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دیم جو اندر کتب ہے بے خبر. میں ادا کیتا پیا بیان کرنا جنہیں پاکستان کا سفر پیش کیتا. دیم جو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت در کتب دی از نظر. اقبال نے کتاب اپنے سینٹ پا لی. داڑھی والا پریشان ہو گیا کہنے لگا علامہ صاحب کتاب تسی لے چلے ہو اسی کی کریے. فرمایا مسجد بیٹھے ہو وضو کر کے بیٹھے ہو گے پاک جگہ ہوں سجدے پہ جاؤ تے سجدے پہ کے ذرائے عشق نبی از حق طلب. کیا بات لگیا میں دسنا ذرائے عشق نبی از حق طلب سوز صدی کو علی از حق طلب. سجدے پہ کے رسول اللہ دے عشق دا ایک ذرا منگ صدیق کو علی دا سوز منگ. جدو نبی کریم دا عشق مل گیا خدا دی قسم ہے اس بلندی تے پہنچا دے گا کہ پھر موت بھی تینوں نہیں مارے. چاہتا میں عاشق کی ربائی پڑھ رہا تھا کئی گھنٹے میرے اپنے بھی کیفیت تاری رہی انہیں گل بڑی پتہ چلی. حضور دا دیوانہ رو کے